آگے بڑھتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ عمران خان سے ان کی کرپشن کا پوچھنا ہراساں کرنا ہے۔ ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا لوٹ مار کی تحقیقات کرنا دیوار سے لگانا ہے۔ عمران خان بتائیں NRO چاہتے ہیں یا اقتدار؟ انہیں ایسی باتیں کرتے شرم آنی چاہیے۔ وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ہراساں ہو رہا ہوں، مجھے تنگ کیا جا رہا ہے، مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ کیا آپ سے یہ سوال کرنا کہ 50 ارب روپیہ اس قوم کا جو ہے وہ غبن کروانے کے لیے آپ نے 5 ارب روپے کے ایسٹس اپنی اہلیہ محترمہ کے نام پہ حاصل کی، کیا یہ انفارمیشن دینا یا یہ سوال کرنا اس سے آپ تنگ ہو رہے ہیں؟ اس کا آپ کو جواب دینا چاہیے۔ اقتدار چاہتے ہیں یا NRO چاہتے ہیں؟ اس بات کی بھی جو ہے وہ وضاحت کریں۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عمران خان نے ذاتی مفاد کے لیے قومی سلامتی کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ اپنا اسکینڈل سامنے آتے ہی انہیں سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ یہ اب عوام کو بتائیں کس طرح 4 سال سیاسی انتقام لیتے رہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے جھوٹے مقدمات بنائے، اس لیے یہ ساری کابینہ ضمانت پر ہے۔ مریم اورنگزیب اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں۔ کل یہ کہہ رہے تھے کہ میں بتا دوں گا کہ کیا ہوتا رہا ہے، کیسے حکومت آئی ہے اور کیسے یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں۔ ان کو بتانا اس وقت یاد آتا ہے جب ان کے خلاف کوئی ثبوت آ جائے۔ سب کو جیلوں میں بند کر دیا، ایک میکویلین رویہ تھا کہ سب کو بند کر دو۔ بتاؤ عوام کو، عمران خان صاحب عوام کو بتائیں کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر 2 کلو ہیروئن کا پلان کس طرح بنایا تھا، اداروں کی آرم ٹوسٹنگ کر کے، FIA کو استعمال کر کے کس طرح 4 سال سیاسی انتقام لیتے رہے۔ یہ جو آج کہتے ہیں نا کہ پوری کی پوری جو کابینہ ہے وہ ضمانت پر ہے، ضمانت پر اس لیے کہ آپ نے جھوٹے مقدمے بنائے۔ تحریک انصاف نے پارٹی ورکرز کے خلاف FIRs کے اندراج اور گرفتاریوں کے خلاف احتجاج کی کال دے دی۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ PTI کے کسی وزیر پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں، سولر منصوبے کی تحقیقات بھی کی جائیں۔ پارٹی ورکرز اور صحافیوں کے خلاف FIR، تحریک انصاف نے ملک بھر میں احتجاج کی کال دے دی، گرفتاریاں غیر قانونی قرار۔ یہ جمہوریت نہیں ہے، کیوں اتنا اسٹیٹ کا اور قوم کا ٹیکس پیئر کا پیسہ لگ رہا ہے ایک جعلی پارلیمان کو چلانے میں، جدھر نہ کوئی اپوزیشن ہے نہ کچھ، جدھر سب سے ملک کی بڑی سیاسی پارٹی باہر ہے پارلیمان کے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ پولیس کٹ پتلی بن چکی ہے، PTI کے کسی وزیر پر کرپشن کا الزام نہیں، سولر منصوبے کی تحقیقات کی جائیں۔ سولرز کا ایک سکینڈل آ رہا ہے، اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ 50 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے، آپ دیکھیے 35 دنوں میں یہ پروجیکٹ تیار ہو کے ہر جگہ کے اوپر لگ بھی گیا ہے، اور جو شریف فیملی کی جو اس میں انوالومنٹ ہے اس کی تحقیقات ہونا ضروری ہے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز اور پنجاب حکومت کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے۔ وزیر قانون پنجاب ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ عمران خان ضمن الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں، ان کے پاس ثبوت ہیں تو سامنے لائیں۔ عوام میں آپ کے بیانیے کو کوئی پذیرائی نہیں مل رہی۔ 4 سال میں تحریک انصاف نے سیاسی انتقام کے سوا کچھ نہیں کیا۔ وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ عمران خان نے بھی کل اپنی تقریر میں کہا کہ مسلم لیگ کی حکومت اداروں کی مدد سے حکومتی اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے انتخابات میں جیتنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں عمران خان صاحب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ بتائیں۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ عوام کے اندر آپ کی کوئی پذیرائی نہیں ہے، آپ نے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا نہیں کیا، آپ نے سیاسی انتقام پر مبنی اپنی حکومت کو قائم رکھا، وہ آئین کی بھی خلاف ورزی کر رہے تھے اور پاکستان کے مجوزہ قوانین کی بھی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر سعد رفیق نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا، سیاست داؤ پر لگا کر ریاست بچانے کے لیے مشکل فیصلے کیے۔ یہ بھی کہا کہ EVM کا تماشا چل جاتا تو پاکستان کا حلیہ بگڑ جاتا، جبکہ قمر زمان کائرہ کہتے ہیں کہ اب کسی کو مہم جوئی کی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب کھڑا تھا، بلکہ بارڈر لائن کیس تھا، اور ایک ایسے موقع پہ ہماری قیادتوں نے اس نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں سٹیپ ان کرنا چاہیے، جس کے نتیجے میں ایک دور نحوست سے پاکستانیوں کی جان چھوٹی۔ پاکستان کو
ڈیفالٹ کی جانب اپنی سیاست بچانے کے لیے دھکیلا نہیں جا سکتا تھا. تو سارا بوجھ جو عمران خان کے گناہوں کا تھا وہ بھی وقتی طور پہ ہمارے سر پہ آیا ہے. بہت بڑا چیلنج ہے اور ہمیں معلوم ہے ہمارے پاس وقت کم ہے. اگر یہ رہتے اور یہ EVM والا تماشا چل جاتا تو پاکستان کا حلیہ بدل جاتا. ہم بالکل نہیں کہیں کہ گھبرانا نہیں چاہیے, گھبرانے کا وقت تو ہے اور ہم یقیناً ڈسٹربڈ ہیں, ہر شخص ڈسٹرب ہے. ہمارے اپنے بجٹ اپ سیٹ ہو گئے اور ہم نے کچھ مشکل فیصلے, بلکہ انتہائی مشکل فیصلے کر کے پاکستان کو یا اس وقت کے حالات کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے. اب مزید کسی مہم جوئی کی ہم کسی کو اجازت نہیں دے سکتے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ انٹونی بلنکن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا. بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ باہمی تعلقات کی مضبوطی کے لیے تجارت, توانائی اور سیکیورٹی کے شعبوں میں رابطہ بڑھائے جائیں گے. امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ انٹونی بلنکن نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ کیا. بلاول بھٹو زرداری نے اپنے ٹویٹر پیغام میں رابطے کی تصدیق کی. کہا کہ امریکہ کے ساتھ باہمی تعلقات کی مضبوطی کے لیے تجارت, توانائی, صحت عامہ اور سیکیورٹی کے شعبوں میں رابطوں میں توسیع کی جائے گی. عوامی سطح پر اور بزنس ٹو بزنس رابطوں کو فروغ دینا وقت کی ضرورت ہے. ابھی خبر یہ ہے, سندھ میں سینٹ کی ٹیکنوکریٹ کی نشست پر ضمن انتخاب پیپلز پارٹی نے جیت لیا. خالدہ سکندر مہندرو سینیٹر منتخب ہو گئیں. ڈاکٹر سکندر مہندرو کے انتقال کے باعث خالی ہونے والی سینٹ کی ٹیکنوکریٹ کی نشست پر پولنگ سندھ اسمبلی میں ہوئی. پیپلز پارٹی نے سکندر مہندرو کی اہلیہ خالدہ سکندر مہندرو کا ٹکٹ دیا. ان کا PTI کے نور الحق قریشی سے مقابلہ تھا, تاہم تحریک انصاف کے ارکان نے ووٹنگ کا بائیکاٹ کیا. MQM اور دیگر جماعتوں نے بھی ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. پیپلز پارٹی کی 99 میں سے 94 ارکان سمیت PTI کے 3 منحرف ارکان اسلم ابرو شہریار اور کریم بخش قبول نے بھی ووٹ کاسٹ کیا. اسپیکر چودھری پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج صبح 10:30 بجے طلب کر لیا ہے. PTI کے مخصوص نشستوں پر نومنتخب 5 ارکان اسمبلی اپنی رکنیت کا حلف اٹھائیں گے. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے 13 جولائی کو طلب کردہ پنجاب اسمبلی کے 41ویں اجلاس کی تاریخ تبدیل کر دی ہے. اب یہ اجلاس آج صبح 10:30 بجے ہوگا. اجلاس میں PTI کے 5 نومنتخب MPAs بطول زین, سائرہ رضا, فوزیہ عباس, حقوق رفیق, سیمول یعقوب اپنی رکنیت کا حلف اٹھائیں گے. اسمبلی سیکریٹریٹ نے اجلاس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. کراچی کے مختلف علاقوں میں دوبارہ بارش. شارع فیصل, نرسری, قائد آباد, ملیر اور ایئرپورٹ کے علاقوں میں بارش ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ الفلاح ٹاؤن, مویشی منڈی اور شوپر ہائی وے سمیت دیگر علاقوں میں بھی بارش ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ نارتھ کراچی PRB کالونی FC ایریا میں تیز بارش ہوئی ہے اور بارش کا یہ سلسلہ صبح بھی جاری رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے. کراچی کے مختلف علاقوں میں دوبارہ بارش ہوئی ہے. شارع فیصل, نرسری اور قائد آباد میں بارش ریکارڈ کی گئی ہے. اسلام آباد, راولپنڈی میں آئندہ 24 گھنٹوں میں وقفے سے بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق مری, اٹک, جہلم, چکوال میں تیز ہواؤں, آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. اسلام آباد میں بعض مقامات پر موسلا دھار بارش بھی متوقع ہے. راولپنڈی, مری, اٹک, جہلم, چکوال میں تیز ہواؤں, آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ, پسنی, بولان خضدار, قلات, لسبیلا میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. سوات, مالاکنڈ, ایبٹ آباد, مانسہرہ, پشاور, مردان, کرم, دیر اور بالاکوٹ میں بھی موسلا دھار بارش متوقع ہے. اسی کے ساتھ ساتھ کشمیر اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب اور DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار نے ملک بھر میں قیام پاکستان کی ڈائمنڈ جبلی تقریبات شایان شان طریقے سے منانے کے پلان کا جائزہ لیا اور انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار نے اجلاس میں شرکت کی. اجلاس میں قیام پاکستان کی 75ویں سالگرہ کے حوالے سے تقریبات اور تیاریوں کے انعقاد کا جائزہ لیا گیا. ملی نغمے کے مقابلے میں حصہ لینے والوں کو 9 جولائی تک شارٹ لسٹ کیا جائے گا. کامیاب امیدوار کا ملی نغمہ 11 سے 14 اگست تک قومی نشریاتی رابطے پر نشر ہوگا. دنیا بھر میں تمام پاکستانی سفارت خانوں میں بھی 75ویں سالگرہ کے حوالے سے تقریبات منعقد کی جائیں گی.